السلام علیکم ویورس اس وقت ہم لوگ پی سی ہوٹل کراچی میں موجود ہیں، جہاں پہ IEEE کا 37 ملٹی ٹاپک سمپوزیم چل رہا ہے، اور اس وقت ہم جن سے بات کریں گے IMS کے حسن مرتضیٰ صاحب. ہم حسن مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں کہ سیمنٹ کے حوالے سے بھی، اور پھر مزید بھی ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. جی حسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ IEEE کے ایونٹ میں آئے ہیں، سیمنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ IEEE کا سمپوزیم جو ہے 37 بالکل بہت اچھا جا رہا ہے، اور کافی لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. کافی ہمارے لوکل انجینئرز، ان کی ریسرچ پیپرز بھی یہاں پر جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں اور انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں جو اچھے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں اور لوکلائزیشن کی بات کریں، تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہو، رادر دین کہ ہم لوگ جو ہے وہ امپورٹس پر ریلائی کریں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں، ہمارے پاس شارٹیج آف پروڈکٹس، کمپوننٹس، اسپیئر پارٹس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور جب تک ہمارے پاس لوکل پروڈکشن کمپوننٹس کی، اسپیئر پارٹس کی یا مشینری کی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ایسے ایونٹس کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں اسٹوڈنٹس اور انڈسٹری کا ایفیلیشن، ان کا کولیبریشن اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈسٹری، یونیورسٹی، اکیڈمیا کا انٹریکشن ہونا اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا اور ایک ایسی پالیسیز کو فارم کرنا، ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ہماری اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے، تاکہ پاکستان میں اس قسم کی انڈسٹریاں مزید فروغ ہوں اور لوگ جو ہیں اس پر ٹرسٹ کریں کہ ہماری پروڈکٹ لوکلائزیشن کی طرف جا سکتی ہے اور بن سکتی ہے. اچھا حسن صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک ریسنٹلی ایونٹ، آپ لوگ اس میں اسپانسر بھی تھے، کے الیکٹرک کی طرف سے ہوا تھا لوکلائزیشن گروتھ کے حوالے سے، تو جو کہ ڈائلاگس کا ایک ایونٹ تھا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ محمود الحق صاحب بھی اس ڈائلاگ میں شامل تھے، تو کیا سلسلہ تھا اور کیا کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی کے الیکٹرک نے ایک پلیٹ فارم انٹروڈیوس کیا جس میں نیشنل ڈائلاگ پالیسی لوکلائزیشن فار گروتھ کی بات کی. IMS is one of the company in Pakistan who really wants to promote the local industry. We took over Schneider Electric and we started localization. We are trying to develop local products. We have developed products which is acceptable to the Pakistani standards, Pakistani market. We also introduced some non-type tested panels as well to cater the market, as well as we also have plans to have more localization of different component and products which is the requirement of the industry. کے الیکٹرک نے اسی سلسلے سے اپنے کچھ وینڈرز کو اپنے ساتھ انوائٹ کیا اور ایک کوشش کی کہ ہم کیسے پاور پلانٹس، پاور ڈسٹریبیوشن نیٹورکس اور الیکٹریسٹی میں جتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں سے کتنی پرسنٹ کمپوننٹس ہم لوکل اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو فرام لارجسٹ ڈسکو کمپنی آف پاکستان. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے بیکاز 80% آف دا کمپوننٹ وچ از یوز ان پاور انڈسٹری is imported. So how we can manage in this hard time if the imports are banned, we are not having surplus dollars, we are having a lot of issues to survive in the country. So اگر اس وقت ہم تمام لوگ مل کر اس چیز پر نہیں اکٹھے ہوں گے کہ ہم کون سی چیزیں یہاں بنا کر خود استعمال کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک ہمارا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو بڑی فرمز ہیں جو پاکستان میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتی ہیں، سسٹینیبلٹی کی بات کرتی ہیں، آئی تھنک ان کو اور زیادہ کم فارورڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کیپیسٹی میں چیزوں کو سٹارٹ کریں اور تاکہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوں.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں انڈسٹری کا جو مائنڈ اب چینج ہو رہا ہے، جو اب لوگ چاہ رہے ہیں میڈ ان پاکستان، میک ان پاکستان، IEEE نے بھی یہ ٹاپک رکھا ہے میک ان پاکستان، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا آپ لوگوں کی کوشش ہے اس طرح؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی اچھی چیز نہیں بنا سکتا. سب سے پہلے تو بینگ اے پاکستانی ہمیں خود اس پروڈکٹ کو اون کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو مینوفیکچرر ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنی پروڈکٹ میں کون سی چیزیں کس لیول تک امپروو کر سکتے ہیں. دا کوالٹی از اے سیکنڈ ایشو، بٹ دا مینوفیکچرنگ از ریئلی پرائمری ایشو اینڈ گول فار اے سسٹینیبل انوائرمنٹ. جب تک ہمارے اپنے لوگ ہماری پروڈکٹس جو بن رہی ہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اس کو یوز نہیں کریں گے، اس کی کنزمپشن کو انکریز نہیں کریں گے، اس کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں پروموٹ نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پیٹریوٹک سٹیزن آف دا کنٹری، ہم سب کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا کہ جو چیزیں ہمارے ملک میں بنتی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو پروموٹ کریں، اس کے بعد ہم سیکنڈ آپشن کی طرف جائیں. اگر آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی انڈسٹری آج نہیں سروائیو کر سکتی. ہم 40-50 ایئر سے آٹوموٹیو انڈسٹری کو لوکل کرنے کی بات کر رہے ہیں، بٹ رائٹ ناؤ ایوری بڈی نوز دا کرائسس ان دا آٹوموٹیو انڈسٹری. دیر نان پروڈکشن ڈیز NPD اینڈ یو کین ناٹ بلیو کہ کس طرح وہاں لوگ کام کر رہے ہیں. ایوری ڈے دیر از اے ڈینجر ڈے فار دیم. آج جاب ہے کل نہیں ہے، جسٹ بیکاز آف دا پارٹس امپورٹ ہو رہے ہیں، پارٹس نہیں آ رہے ان کے پاس، جو ہے وہ آرڈرز کم ہوتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو دا ہائی پرائز آف دا کار. جب تک ہم یہ لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جاتے تو نہ ہم کار کی پرائز کنٹرول کر سکتے ہیں، بیکاز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی. آپ کا جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے ایسٹ سیل کر کے موو بیک ٹو دیئر پیویلین پلان کر رہی ہیں. سو ان حالات میں آپ جو پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بنتی ہے، پاکستان میں سیل فون بنتا ہے، آپ سیل فون پرچیز کریں، ٹائرز بنتے ہیں گاڑی کے، آپ ٹائر لیں، ایوری پروڈکٹ. بٹ یو کین آلسو گیو دا فیڈ بیک ٹو دا مینوفیکچرر کہ جی آپ پروڈکٹ کو یوز کریں، اس کے بعد اس کا فیڈ بیک دیں. اور ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں چینج ہوں گی. آپ دیکھیں گے انوائرمنٹ بہتر ہوتا جائے گا، پروڈکٹ امپروو ہوتی جائیں گی، اور کچھ ہمارے ایسے انویسٹرز، بزنس مین جو ڈفرینٹ پروڈکٹس میں اور انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ حسن صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ حسن مرتضیٰ صاحب تھے IMS کے، اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکشن کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی، جو ملک میں پرابلمس آیا ہوا ہے امپورٹ پہ پابندی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کی کیا انڈسٹری کو کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا انہوں نے. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انڈین پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.